بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل لیڈ سٹوری بائی نوید بلاول. ناظرین, جسٹس طارق جہانگیری کا معاملہ ہے اور جسٹس طارق جہانگیری کو آج اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے ہی یہ کہہ کر فارغ کر دیا ہے کہ یہ جج بننے کے قابل ہی نہیں تھا. یعنی کہ اس شخص کا قصور یہ تھا کہ اس نے پہلی دفعہ پاکستان میں بتایا کہ ایجنسیاں اس کو کس طریقے سے بلیک میل کرتی ہیں, مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اس کے گھر والوں کو کس طریقے سے زد و کوب کیا گیا, کس طریقے سے ڈرایا گیا, کس طریقے سے رات کے پچھلے پہر ان کو ان کی بیگم کے حوالے سے مختلف قسم کی چیزیں فون پہ بتائی جاتی تھیں اور ایک شریف آدمی کو کس طریقے سے زد و کوب اور تنگ کیا جاتا تھا. سب سے پہلے تو بڑی مزے کا خیز سٹوری ہے کہ ان کے بارے میں کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک درخواست سبمٹ کروائی گئی کہ کیا اس قسم کے نام کے بندے نے آپ کی یونیورسٹی سے LLB کی یا نہیں کی. تو آگے سے یونیورسٹی جواب دیتی ہے کہ نہیں جناب, طارق جہانگیری نام کا کوئی بندہ ہماری یونیورسٹی میں کبھی پڑھتا ہی نہیں رہا. یعنی کہ آپ نظام انصاف دیکھیں کہ ایک شخص لوگوں کے قتل کے فیصلے کرتا رہا ہے, لوگوں کی سزا جزا کے فیصلے کرتا رہا ہے, اور آدھی سے زیادہ زندگی گزارنے کے بعد اسی جوڈیشل سسٹم میں, اسی انصاف کے پیرائے میں آج اس کو کہا گیا کہ یہ جج ہی نہیں تھا, اس کے پاس تو LLB کی ڈگری نہیں تھی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنے عرصے میں اس نے جتنے فیصلے کیے ان کا کیا بنے گا. اس کے بعد ایک بڑا قصور جو اس شخص کے ذمہ آیا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد کے 3 حلقے آپ کو یاد ہوں گے جن میں نون لیگ بہت بری طرح سے ہاری تھی, اور اس شخص کے پاس جب اپلیکیشن گئی الیکشن ٹریبیونل کے لیے تو اس شخص نے کہا نون لیگ کے امیدواروں کو کہ فارم 45 لے کر آؤ, آپ لوگ فارم 47 کی وجہ سے جیتے ہوئے ہیں, فارم 45 لے کر آؤ. تو اس کے بعد کیا ہوا, جب فارم 45 کی ڈیمانڈ کی گئی جسٹس طارق جہانگیری کی جانب سے, اس کے بعد نہ دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوئی, نہ دوبارہ موقع ملا کہ نون لیگ کے وہ لوگ عدالت میں پیش ہوں, بلکہ آج سسٹم نے کیا کیا, یہ ایسا مزے کا سسٹم ہے کہ ان جج صاحب کو یہ اکھاڑ کے انہوں نے باہر پھینک دیا کہ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے جج. ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹ سیکشن آپ کی رائے کے لیے خالی ہے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتاؤں کہ جسٹس طارق جہانگیری کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پہ مشتمل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا. اب آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان یہ وہ 2 ججز ہیں جو کہ جسٹس طارق جہانگیری سے تقریباً 15 لسٹ میں 15 نمبر نیچے جائیں تو یہ جونیئرز ہیں, اور ان کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد لاہور کی ہائی کورٹ سے اٹھا کے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں لگایا گیا, اور آج یہ اپنے 15 پوائنٹ سینئر جج کا فیصلہ کر رہے ہیں, اور اس کو اکھاڑ کے انہوں نے پھینکا ہے عدالت کے باہر, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ تو جج ہی نہیں ہیں. ساتھ میں انہوں نے ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اسلام آباد کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھیج دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو جج کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو ڈی نوٹیفائی کریں, ان کا جو LLB کا نوٹیفیکیشن تھا یونیورسٹی کی جانب سے جو ان کی ڈگری تھی اس کو ڈی نوٹیفائی کریں. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے, اب آپ دیکھنا کہ کیسے انصاف ملتا ہے. 2 دن کے اندر تمام تر جو عدالتی احکامات ہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا, اور یونیورسٹی کی طرف سے بھی فیصلہ آ جائے گا, آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. ساتھ میں یہ وہ جج ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے, جج تو ٹوٹل 5 ہیں, ایک ان میں سے بھاگ گیا ہے, جسٹس طارق اختر کیانی, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس ارباب طاہر, جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ, اور جسٹس سردار اسحاق خان صاحب. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ مشہور زمانہ بلاسفیمی ایکٹ کے بارے میں فیصلہ کیا تھا, اور توہین مذہب کے اوپر جو لوگوں کو پھنساتے تھے, لوگوں کو اپنے فلیٹس پہ بلاتے تھے, اس کے بعد بہت سارے نوجوانوں کو قتل کیا گیا, ان لوگوں کے بارے میں جو جسٹس سردار اسحاق خان صاحب تھے یہ ان 5 ججز میں شامل تھے. ان میں ایک جسٹس طارق جہانگیری تھے جنہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ ایجنسیاں مجھے کس طریقے سے بلیک میل کرتی ہیں, اپنے مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتی ہیں. ان میں سے جو ایک جج ہے ارباب طاہر صاحب, وہ تو بعد میں سسٹم کو پیارے ہو گئے. ظاہر ہے عمران خان نے کہا تھا کہ ہر بندہ پریشر قبول نہیں کر سکتا, تو وہ تو سسٹم کے آگے جھک گئے. لیکن یہ جو جج ہیں ان کے بارے میں, ان کو نظام سے, شاید نظام کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو جج تھے وہ یہ تھے. نظام نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ہم ادھر پہنچائیں گے جدھر سے آپ نکلے تھے, آپ کی تو ہم ڈگری فارغ کر دیں گے, آپ کے بارے میں ہم فیصلہ یہ کریں گے کہ لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے. اور آج ان کو اسی جرم میں یہ کہہ کر فارغ کر دیا گیا ہے کہ آپ کبھی جج تھے ہی نہیں, آپ کی ڈگری بھی جعلی تھی, اور آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں ان کے بارے میں
تو اب ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ کتنے لوگوں کو اس جج نے سزائے موت دی ہوگی، کتنے لوگوں کے طلاق کے فیصلے کیے ہوں گے اس نے، کتنے لوگوں کے جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں فیصلے کیے ہوں گے. تو یہ جج تو صادق اور امین کبھی تھا ہی نہیں. آج ایک عجیب چیز ہوئی کمرے عدالت کے اندر کہ جو صحافی جاتے ہیں کوریج کرنے کے لیے، صحافیوں کا کام ہے کوریج کرنا، اور ان کے پاس آپ کو پتہ ہے موبائل فون ہوتا ہے، موبائل فون سے ہی وہ کوریج کرتے ہیں، موبائل فون سے وہ عدالت کے اندر سے بیٹھ کے ٹکرز اپنے چینل کے ڈیسک کے اوپر بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹکر کو چلاؤ. آج کمرے عدالت میں اندر جاتے ساتھ ہی صحافیوں سے ان کے موبائل فون لے کے ضبط کر لیے گئے. اسلامیہ لاء کالج جہاں سے جسٹس طارق جہانگیری نے LLB کیا، اس کے پرنسپل کو کہا گیا کہ آپ ذرا بتائیں کہ جسٹس طارق جہانگیری نام کا کوئی بندہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ تھا؟ تو اسلامیہ لاء کالج کے جو پرنسپل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسٹس طارق جہانگیری نام کا کوئی بندہ ہمارے پاس کبھی تھا ہی نہیں. اور ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس طارق جہانگیری نام کا کوئی بندہ ہمارے پاس تھا نہیں، ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں ہاں یاد پڑتا ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری نقل کرنے کے ماہر تھے، امتحانوں میں نقل کرنے کے ماہر تھے، اور نقل کرنے کے اوپر ان کو ہم نے 3 سال کے لیے آؤٹ کر دیا تھا. بھائی ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہو کہ اس نام کا کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہیں تھا، دوسری طرف اسی شخص کو بدنام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نقل کرنے کی وجہ سے 3 سال کے لیے ان کو آؤٹ کیا گیا تھا. تو اس کے اندر بھی ابہام ہے، اس کے اندر بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ چیزیں کتنی جلدی اور عجلت میں کی گئی ہیں. رجسٹرار کراچی جو ہے کراچی یونیورسٹی، انہوں نے اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں جب یہ مقدمہ گیا تو سندھ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، سندھ ہائی کورٹ خاص طور پہ سندھ ہائی کورٹ کے جو سینئر ترین ججز کے اوپر مشتمل ایک بینچ تھا، انہوں نے کراچی یونیورسٹی کو کہا کہ یہ کیا آپ ہمارے جج کی توہین کر رہے ہیں. جسٹس طارق جہانگیری تمام تر میرٹس کے اوپر پورا اترتے ہوئے اسلام آباد سمیت مختلف جو اسلام آباد کی ہائی کورٹس تھیں، پاکستان کی جو ہائی کورٹس تھیں، انہوں نے پشاور کے اندر ڈیوٹی دی، انہوں نے بلوچستان کے اندر ڈیوٹی دی، ہر جگہ پہ یہ شخص میرٹ کے اوپر ڈیوٹی کر کے آیا ہے. آج آپ نے اس کی جو ڈگری ہے اس کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے. تو سندھ ہائی کورٹ کے ایک معزز جج نے ان کو خط لکھ کے رجسٹرار کراچی یونیورسٹی کو روک دیا تھا کہ ان کی ڈگری کے معاملے کو مت کھنگالیں. آج اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ یہ فیک ڈگری ہے اور یہ بے ضابطگی کا میٹر ہے. اس کے اوپر جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے، یہ 2 رکنی بینچ نے، جو کہ اس جج جس کے بارے میں فیصلہ سنا رہا ہے اس سے 15 گنا جو ہے 15 درجے یہ تنزلی کا شکار ایک جج ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں فیصلہ سنایا ہے. تو یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سسٹم کے بڑوں نے جو چیزیں ان کے لیے ہرڈلز تھیں، راستے کا رکاوٹ تھیں، ان کو کس زبردست طریقے سے اپنے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے. ایک ایک کر کے صحافیوں کو سائڈ پہ کیا، پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو اپنے ضابطے میں لایا. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2 سپریم کورٹس ہیں. ایک وہ سپریم کورٹ جو پہلے سپریم کورٹ ہوتی تھی، وہ سنگ مرمر، سفید سنگ مرمر کی جو بلڈنگ ہے. اب جو دوسری کورٹ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان، جس کو سپریم کورٹ نمبر 2 ڈکلیئر کیا گیا ہے. جو سپریم کورٹ نمبر 2 ہے وہ آئینی عدالت کہلاتی ہے، اس کے اندر وہ فیصلے ہوں گے. اور جو سنگ مرمر کی وہ والی بلڈنگ ہے اس کا قتل عام اس کے اندر موجود ججز نے خود کیا، اور انہوں نے نظام انصاف کا قتل اپنی آنکھوں سے دیکھا. لہٰذا آج نہ کوئی جج محفوظ ہے، نہ کوئی پاکستان کا عام شہری محفوظ ہے، اور سلسلہ اسی طریقے سے آگے چلے گا. آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے کہ پاکستان غزہ میں اپنی فوجیں اتارنے جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کیوں کروا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا آنے والا جو وقت ہے وہ اس خطے میں ایک بہت بڑی جنگ کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے، پیش قدمی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس کے اوپر بات کروں گا اگلے ولاگ میں، ہمارے ساتھ رہیے.